سورہ المائدہ اور آیت بلکہ 47 ہم پڑھ چکے ہیں، 48 پڑھیں گے. ہاں جی. سورہ المائدہ آیت نمبر 48. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. وأنزلنا إليك الكتاب. پیچھے تورات کی بات ہو گئی کہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور بھیجا، اور اس کے ذریعے انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اس کو نافذ بھی کیا، اس کے ذریعے فیصلے بھی کیے. پھر انجیل کو بھی اللہ نے ہدایت اور نور بنا کر بھیجا اور اس کے ذریعے بھی فیصلے ہوئے. اور اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے. فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری، یہ قرآن، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، من الکتاب، کتابوں میں سے یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، مہیمن کہتے ہیں نگران کو. تو اب یہ کتاب نگران ہے ان پر، یہ کتاب حاوی ہے ان پر، تو ان کی اسکروٹنی کی جائے گی اس کی روشنی میں، ان کے احکامات کو دیکھا جائے گا اس کی روشنی میں. جو چیز اس کے مطابق ہوگی وہ ٹھیک ہے، اور جو چیز اس کے مطابق نہیں ہوگی وہ ٹھیک نہیں. ختم. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کیجیے. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات نفس کا اتباع نہ کیجیے. اما جاءک من الحق، جب کہ آپ کے پاس حق آ گیا ہے. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو ایک دستور، شریعت اور اس پر عمل کرنے کا راستہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں شریعت اور عمل کرنے کا راستہ، شریعت سے مراد کتاب، اور عمل کرنے کا راستہ نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ. تو ہر دور میں ہاں حضرت موسیٰ کی شریعت میں کتاب تورات، اور عمل کرنے کا راستہ حضرت موسیٰ کی زندگی اور ان کا نمونہ. پھر حضرت عیسیٰ آئے تو کتاب تورات اور انجیل دونوں، اور جو راستہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی سنت. اور اب کتاب قرآن اور عمل کرنے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. زبور شریعت کی کتاب نہیں تھی، وہ حمد تھی اللہ تعالیٰ کی، اس میں صرف حمد اور ستائش تھی اللہ کی. ہاں وہ بھی حمد کی اور بنیاد، وہ تو تورات سے پہلے کی بات ہے. ہاں تورات کے بعد اتری ہے. حضرت سلیمان پر بھی وہ اتری ہیں صحیفے، بائبل میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہر نبی پر صحائف اترے ہیں، وہ بائبل میں موجود ہیں. لیکن اصل شریعت جو تھی وہ صحف ابراہیم و موسیٰ کی بات بھی کرتے ہیں، اور وما انزل الیہم من ربہم کی بھی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اشاروں سے بتایا. کتابیں صرف یہ 4 نہیں ہیں، کتابیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ذکر اللہ نے
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی دین پر رکھتا، ایک ہی امت بنا کر رکھتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں دیا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکی حاصل کرنے میں تیزی دکھاؤ، دوڑو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کن چیزوں میں آپس میں اختلاف کرتے تھے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اگر آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق ہی ان کے درمیان فیصلہ کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچیں، ان سے چوکنے رہیں، ہوشیار رہیں. أَن يَفْتِنُوكَ، تاکہ آپ کو بہکا نہ دیں. وہ میں نے بتایا نا کہ کتاب بھی سامنے رکھ کر اصل حکم پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے درمیان فیصلہ کریں. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تاکہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ کو بہکا دیں کسی ایسے حکم کے بارے میں جو اللہ نے اتارا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ نہ مانے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کے ذریعے مصیبت میں رکھے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بہت سارے ان میں لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں. أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ زمانہ جاہلیت کے قانون کا اتباع چاہتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ کے حکم کے بعد کون سا حکم زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کے قانون کے بعد اور کون سا قانون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے. ایک طرف انسان کا بنایا ہوا قانون ہو، ایک طرف اللہ کا بنایا ہوا قانون، تو کون سا بہتر ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا قانون. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی ان میں سے کوئی تم میں سے جو بھی ان کی کوئی دوستی کرے گا، فإنہ منہم، تو وہ انہی میں شمار ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تم دیکھتے ہو کچھ لوگوں کے دل میں بیماری ہے، نفاق ہے. يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اور وہ اسی میں چلتے پھرتے ہیں. يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اور کہتے ہیں کہ ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش نہ آ جائے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے اور فتح دے دے. او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم لے آئے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ انہوں نے جو کچھ اپنی جی میں رکھا ہوا ہے، اپنے نفس میں چھپا رکھا ہے، اس پر نادم ہوں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور کہتے ہیں مسلمانوں کو، اور کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھاتے تھے اللہ پر اپنے ایمان کو بنیاد بنا کر. انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال. فاصبحوا خاسرین، اور یہ نقصان میں رہ گئے. مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہوتے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی پھر جائے گا اپنے دین سے، تو پھر اللہ تعالیٰ لے آئے گا ایسی قوم جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ مومنین پر بڑے نرم ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور لڑیں گے اللہ کے راستے میں. ولا یخافون لومۃ لائم،
اور کسی ڈرنے والے اور ملامت کرنے والے کی ملامت میں نہیں آئیں گے، پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت رکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا رفیق اور تمہارا دوست تو اللہ اور اس کے رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور عاجزی سے رکوع کرتے ہیں۔ ویسے نماز میں رکوع آ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ رکوع کو پھر تاکیداً کہہ کر اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نماز میں عاجزی اور فروتنی دکھاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی دوست رکھے گا اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یاد رکھو کہ اللہ کی ٹولی، اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنایا، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، من قبلکم والکفار، تم سے پہلے، اور ان کافروں کو اولیاء اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا، اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وَلَعِبًا، اور کھیل، سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی ایسے لہو و لہو کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ یہ عقل رکھنے والے نہیں ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبلك وان اکثرکم فاسقون، کیا تمہاری ہمارے ساتھ ضد ہے، یا تم ہم سے انتقام لینا چاہتے ہو، اس لیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا، اور تم میں سے اکثر گناہگار ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، تو کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بری چیز نہ بتاؤں، مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں برا ٹھکانہ، من لعنہ اللہ، اور جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور اس پر غصے ہوا، وجعل منہم القردۃ، اور پھر ان میں سے کسی کو اس نے بندر بنا دیا، والخنازیر، اور بعض کو سور، وعبد الطاغوت، اور بعض کو شیطان کے بندے، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی برے ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت ہی بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ آپ کی طرف آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ حالت یہ ہے کہ کافر ہی آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو چیزیں یہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے دوڑ دھوپ کریں گے برائی کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم، تو کیا ہوا کہ ان کے درویش لوگوں نے اور ان کے علماء نے ان کو نہ روکا، عن قولهم الاسم، گناہ کی بات سے، وأكلهم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما كانوا يصنعون، تو بہت ہی برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے بھی لوگوں کو نہیں روکا، نہ برائی سے روکا، نہ برے کاموں سے روکا، نہ سود کھانے سے روکا، نہ حرام کاری کے دیگر طریقوں سے روکا، بلکہ روکنا تو چلے ایک لیٹر سٹیج ہے نا، بعض اوقات حرام کاری پر انہیں سند اور دلیل دی، ان کے لیے ہیلہ فراہم کیا کہ
ایسا ہی کرو، کوئی بات نہیں۔ ہاں جی ایسے ہی۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہتے ہیں یہود اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، غلت ایدیہم، اب اللہ پر ایسی جرأت کر رہے ہیں، ہاتھ بندے ہیں ان کے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہے اس قول پر جو یہ کہتے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو دونوں وہ کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، یداہ مبسوطتان، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے دو ہاتھ ہیں تو اس کے دو ہاتھ ہیں، بس ایک اس کی شان ہے کہ وہ اپنے خزانے کو جس طرح خرچ کرنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اپنی اس گمراہی میں، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کفر اور طغیانی میں یہ مزید بڑھیں گے جو کچھ اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ہے ان میں دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، یہ جب بھی چاہتے ہیں کہ جنگ کی آگ بھڑکا دے، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کی آگ بنیادی طور پر یہود بھڑکاتے ہیں، اس کے پیچھے یہود کا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور یہود کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آپ احد سے لے کر اور آج تک کی جتنی لڑائی ہیں، مسلمانوں کی ہوں یا غیر مسلم ہیں، یہود اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ جنگ کی آگ بھڑکائیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ دوڑتے ہیں زمین میں فساد کرنے کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر ان اہل کتاب میں سے کوئی ایمان لاتا اور تقوی کی روش اختیار کرتا، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیاں ان سے جھاڑ دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو نعمت بھرے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا، غالب کیا ہوتا، نافذ کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ان کے رب کے ہاں سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو ہم ان کا رزق ان کے سر کے اوپر سے اتارتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے قدموں کے نیچے سے لے کے آتے۔ یہ شریعت کو نافذ کرتے تو ان پر اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو کھول دیتا، ان کا رزق آسمان سے بھی اترتا زمین سے بھی نکلتا۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ سیدھی راہ پر ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو بہت برا عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے من ربک، اس کا ابلاغ کیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ رسالت کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ بچا لے گا آپ کو انسانوں سے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا انسانوں سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا کہ یہ جتنے بھی شیر ہو جائیں، یہ جتنے بھی زوراور ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، ان کے ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ ان سے آپ کو بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کفار کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے اور آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے خیمے کا پہرا دے رہے مسلمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خیمے کا پہرا دے رہے۔
آپ نے فرمایا جاؤ، اب تمہارے پیرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اللہ تمہیں ان سے بچا کے رکھے۔ صحابہ کرام کے بھی دیکھیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہر وقت الرٹ رہتے تھے، اور بغیر ڈیوٹی لگائے کسی کے اپنی ڈیوٹی سمجھتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اے اہل کتاب تم کسی بنیاد پر قائم نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل پر قائم ہو جاؤ۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور جو کچھ تمہارے رب نے تم پر نازل کیا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً وہ ان میں سے ہر ایک کو ان میں سے اکثر کو بڑھا دے گا، طغیاناً سرکشی میں، منہم من ما انزل الیک من ربک طغیاناً، یعنی تیرے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کی سرکشی میں ان کو بڑھا دے گا، وہ کفر اور اس کے انکار پر۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے اس کفار کی اس قوم پر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو صابی ہیں ستارہ پرست، والنصارى اور جو نصرانی ہیں عیسائی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کرے گا نیک، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، لیکن جب کبھی ان کے پاس رسول آتا جو ان کو پسند نہ آتا، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو بہت سارے اس کو جھٹلاتے اور بہت سارے اس کے قتل کے در پہ ہو جاتے۔ اب رسول بھیجنا ہے اللہ نے، اور یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ یہ کہہ نہیں چاہیے رسول تو ہمارے معیار کے مطابق آنا چاہیے، ہمارے معیار کے قبیلے میں آنا چاہیے، ہمارے معیار کے مالی حالت والے میں آنا چاہیے۔ یعنی عجیب انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا کھلواڑ۔ وحسبوا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، اللہ تکون فتنة، کہ ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، فعموا، سو وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور وہ بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ثم عموا وصموا، لیکن پھر وہ بہرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے ان کے اعمال کو۔ یعنی انہیں اللہ نے ایک موقع نہیں دیا، انہیں اللہ نے بار بار موقع دیا ہے اور ان کو بار بار معاف کیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح کا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو تمہارا، میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ نہ صرف یہ کہ جنت حرام ہے بلکہ جہنم میں جائیں۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے الہ، وہ الہ واحد ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ باز نہ آئے، عما یقولون، جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ دردناک عذاب چکھ کر رہیں گے، ان تک پہنچے گا۔
افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، بس تم کیا یہ توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف لوٹتے نہیں ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور اس سے بخشش نہیں چاہتے، واللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں تھے مسیح ابن مریم اللہ رسول سے یہ کہ وہ اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، ان کی والدہ ایک سچی خاتون تھی، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اگر الہ ہوتے تو پھر کھانا تو کھانا ان کے لیے عیب ہے نا، الہ تو پاک ہے اس سے کہ وہ کھانا کھائے، اللہ تو پاک ہے اس سے کہ وہ سوئے، اللہ تو پاک ہے اس سے کہ اس کو کوئی عوارض ہو، تو یہ تو کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، تو دیکھیے کیسے ہم ان کے لیے اپنی واضح آیات واضح کرتے ہیں، ثم انظر انا یؤفکون، لیکن دیکھیں وہ کہاں الٹے پھر رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہہ دیجئے کیا تم بندگی کرو گے اس شخص کی اللہ کے مقابلے میں جو اختیار نہیں رکھتا تمہیں کچھ ضرر پہنچائے یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، غیر الحق، اور حق کے علاوہ کسی چیز ناحق نہ جاؤ، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت چلو لوگوں کی خواہشات نفس پر، قد ضلوا من قبل، وہ اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور گمراہ کر گئے بہت سو کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے گم کر دیا سیدھا راستہ۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد، داؤد کی زبان سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد سے گزرنے والے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برائی سے جب یہ برائی کر رہے ہوتے تھے۔ یہ کسی معاشرے کے زندہ ہونے کی علامت ہے، یاد رکھیے، کسی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوں جو نیکی کا حکم دیتے ہوں، برائی سے روکتے ہوں، تو وہ زندہ معاشرہ ہے، اور جس معاشرے میں نہ نیکی کا حکم دیا جاتا ہو نہ برائی سے روکا جاتا ہو تو وہ مردہ معاشرہ ہے۔ تو بنی اسرائیل پر پھر ایک دور ایسا ہے کہ وہ برائی سے روکتے نہیں تھے، یار کرنے دو بس، یعنی ضروری نہیں کہ خود بھی برائی کرتے ہوں، بس اسی پہ مطمئن تھے، یار میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا، یہ دوسرا نہیں پڑھ رہا تو نہ پڑھے، میں تو سود نہیں لے رہا نا، یہ دوسرا لیتا تو لیتا رہے۔ یہ جو مینٹلٹی آج ہمارے اندر بھی آ گئی ہے، ہمارے اندر تو بنی اسرائیل 99% لیتے ہیں، ہاں جی، لبئس ما كانوا يفعلون، کیا ہی برا کام ہے جو یہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم، تو دیکھتا ہے ان میں سے بہتوں کو، يتولون الذين كفروا، کہ یہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت ہی برا ہے جو اپنے لیے آگے بھیجتے ہیں، ان سخط اللہ علیہم، تاکہ اللہ سخت ان پر غضب کرے اور غصے ہو، وفی العذاب ہم خالدون، اور ہمیشہ رہیں گے عذاب میں، ولو كانوا یؤمنون باللہ، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی، اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ نبی پر اترا، ماتخذوہم اولیاء، تو یہ نہ بناتے کافروں کو دوست، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت سے ہیں جو نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ پائیں گے ان انسانوں میں سے زیادہ دشمن ان لوگوں کو جو یہود ہیں اور جو مشرک ہیں۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان یہود اور مشرکین کو اپنا سخت دشمن پائیں گے۔
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور جو نصارہ ہیں وہ آپ کے قریب ہوں گے محبت میں. یعنی اہل کتاب میں پھر فرق بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہود آپ کے دشمنی میں بہت آگے ہوں گے، نصارہ آپ سے محبت کا تعلق رکھ سکتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ نازل ہوا رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو ان کی آنکھیں ڈبا جاتی ہیں، اس میں آنسو آ جاتے ہیں. مِمَّا عَرَفُوا، اس لیے کہ یہ پہچان لیتے ہیں کہ حق کیا ہے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے، ہمیں گواہوں میں اور ماننے والوں میں لکھ دے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہم کیوں ایمان نہ لائیں جب کہ ہمارے پاس حق آ گیا. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا نیکوکار لوگوں میں. یہ بات ہو رہی ہے نصارہ کے علماء اور درویش لوگوں کی. ہاں ہاں کاہن، تو ان کے جو عالم ہیں، ان کے جو درویش لوگ ہیں، ان کے سامنے جب دعوت دی جاتی ہے تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ اس کو پہچان لیتے ہیں یہ حق ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان کے اس قول کے بدلے میں، ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کے لیے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں رہنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیے ہیں، اے ایمان والو جو اللہ نے تمہارے لیے چیزیں پاکیزہ حلال قرار دے دی ہیں انہیں حرام مت قرار دو. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. حلال اور حرام کا آخری پیکیج یہاں دے دیا گیا، اب اس کو نہ چھیڑو. بنی اسرائیل نے اس کو چھیڑا، اللہ نے حلال اور حرام کا انہیں واضح شریعت دے دی تھی، فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام ہے، انہوں نے اس میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، فتوی بازی شروع کر دی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی بہت سارا حلال چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر وہ چیزیں حرام ہی قرار دے دی. اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تم پر رحمت کی ہے اور حلال اور حرام کے اس مقصد کو دوبارہ واضح کر دیا. اب اس کو نہ چھیڑو. اب یہ دروازہ مستقل طور پر بند ہو گیا ہے، اور ایسا بند ہو گیا کہ اب اللہ نے اپنے رسول کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا. سورہ تحریم کی آیت ہے نا، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیے ہیں آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں. تو اب یہ چیز فائنل ہو گئی ہے، اب اس کو نہیں چھیڑنا، دروازہ بند ہو گیا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس سے کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پہ تم ایمان رکھتے ہو. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری بیہودہ قسموں کا، جو بات بات پر تم کھاتے ہو نا تقیہ کلام بنا کر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے. اللہ کو پسند تو نہیں ہے لیکن، اور ناپسندیدہ کام ہے، لیکن اللہ اس کا تم سے مواخذہ نہیں کرتا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو مضبوطی سے تم قسم کھاتے ہو، جان بوجھ کر خوب یقین سے کوئی قسم کھاتے ہو، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. من اوسط ما تطعمون، اوسط درجے کا جو تم خود کھاتے ہو. تو یہ
قسم کا کفارہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں کوئی قسم کھا لیتا ہے پھر اسے توڑنی پڑ جاتی ہے، تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا 2 وقت کا کھانا ہے جو انسان خود کھاتا ہے۔ مما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، او تحریر رقبہ، یا کوئی غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اور جس کو یہ میسر نہ ہو، 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکتا ہو، 10 لوگوں کو کپڑا نہ پہنا سکتا ہو، غلام آزاد نہ کر سکتا ہو، تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفارے میں ایک چیز نہیں رکھی، چوائسز دی ہیں، یہ کرو یہ نہیں کر سکتے، یہ کرو یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو، یا عملاً 4 چوائسز دے دی۔ کھانا کھلا دو، کھانا نہیں کھلا سکتے کپڑے پہنا دو، کپڑے نہیں پہنا سکتے غلام آزاد کر لو، غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 3 روزہ رکھو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جس کے تم قسم کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت اور تھان، والازلام، اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، سب گندگی ہے شیطان کی، فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اب آخری حکم ہے شراب کی حرمت کا، کہ جو شراب ہے یہ شیطان کی گندگی میں سے ایک ہے، اور جوا کیا ہوتا ہے کہ کسی کھیل میں پیسے لگا کر اور اس پر پھر کھیلا جائے، اور انصاب یعنی تھان پر اور کسی جگہ پر نظر نیاز چڑھانا، اور ازلام فال گیری، اور اسی طرح کی جو قسمت معلوم کرنا، فال نکلوانا، قسمت معلوم کرنا، اسی میں یہ پامسٹری آ جاتا ہے، علم نجوم آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ اس کا مطلب ہے یہ حرام ہے، سب حرام۔ فاجتنبوہ، تو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پاؤ۔ انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بغض و حسد ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روک لے اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اس کے بعد مدینہ کے اندر شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، برتن توڑ دیے گئے، اور آنے واحد میں، لحظہ واحد میں اس پر عمل ہو گیا۔ کسی پولیس کی ضرورت نہیں پڑی، کسی چھاپے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اللہ کا یہ حکم کافی تھا، جہاں جہاں پہنچا فوراً اس پر عمل ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور اس سے بچتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم پھر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا، تو خوب اچھی طرح جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ، کہ ہمارے رسول کا تو کام پہنچانا ہے، المبین، کھول کر، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، ایمان والوں پر، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا، کہ جو اس سے پہلے وہ کھا پی گئے اگر وہ ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کی۔ صحابہ کرام کو یہ فکر پڑ گئی کہ جو پہلے ہم نے کیا ہے اس کا کیا ہوگا، کیا وہ گناہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگر تم توبہ تمہاری سچی ہے اور تم باز آ گئے ہو
اور آگے تقوی پر قائم رہو گے تو پھر تمہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر تم نے تقوی اختیار کی اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر تم اللہ سے ڈرے اور نیکی کی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکوکاروں کو۔ یعنی اب اگر تمہاری زندگی تقوی، احسان اور ایمان کی گزرے گی تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والو اللہ تمہیں آزمائے گا شکار کے ذریعے جو تمہاری پہنچ میں ہوگا، تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھے کہ غیب اندیکھے اسے کون ڈرتا ہے۔ تم احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہے ہو، عمرے کے لیے جا رہے ہو، شکار بالکل تمہاری زد میں، ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، نیزہ مار کے اس کو ہلاک کر سکتے ہو، لیکن تمہیں منع ہے۔ تو یہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے اور وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بن دیکھے تم اللہ کو پر کتنا یقین رکھتے ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے گا، یعنی حد کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار کو نہ مارو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر شکار کو قتل کرے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو جس مویشی کو اس نے قتل کیا ہے اس کے برابر ہی اس کو جرمانہ ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ تم میں سے دو عدل اور معتبر آدمی کریں گے جو عدل و انصاف کے تقاضے جانتے ہوں۔ حدیا بالغ العقبہ، اب وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا قربانی تم پر واجب ہو گئی ہے جو کعبہ پہنچائی جائے، او کفارۃ طعام مسکین، یا مساکین کو کھانا کھلانا، او عدل ذلک صیاما، یا اس کے برابر روزے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ مزہ چکھے اپنے کام کا۔ تو جس نے احرام کی حالت میں جان بوجھ کر کوئی جانور قتل کر دیا تو اب دو آدمی اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کا کفارہ کیا ہے، وہ دو آدمی ہیں تو مقرر کر کے اس سے فیصلہ کر دو۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کیا جو کچھ تم نے پہلے کیا۔ ومن عاد، اور جو کوئی پھر کرے گا، فینتقم اللہ منہم، اللہ انتقام لے گا اس سے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا۔ وحل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، ہاں حلال ہے تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے، ولسیارہ، اور تمہارے پورے سفر اور قافلے کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تمہارے لیے حرام ہے زمینی شکار جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی الیہ تحشرون، تاکہ جس کی طرف تمہیں ہی لوٹایا جانا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اپنا گھر بنایا، حرمت والا، بزرگی والا، قیاما للناس، جہاں لوگ قیام کرتے ہیں، والشہر الحرام، اور بزرگی والے مہینے، والہدیہ، اور قربانی، ہدیہ اور قربانی کے جانور، وللقلائد، اور جو ان کے پٹے ڈالے جاتے ہیں، والقلائد، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، شعائر ہیں۔ بیت اللہ، اس کی حرمت کو پامال نہ کرو، حرام مہینے، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، حجاج کے قافلے، ان کو نہ ستاؤ، ان کے ساتھ جو جانور ہیں اور خاص طور پر جن پر
ان کو مخصوص کر دیا گیا، علامتیں لگا کر کے ان کو ہم نے قربانی کے لیے مخصوص کر دیا ہے، تو ان کو تم نہ ستاؤ اور نہ ان پر دست درازی کرو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحمت والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اور رسول پر ذمہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بات پہنچا دے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے برابر نہیں ہو سکتے ناپاک اور پاک۔ ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ آپ کو برا جو ناپاک چیز ہے اس کی کثرت کتنی ہی بھلی کیوں نہ معلوم ہو، یعنی یہ انسانی فیصلہ نہیں ہے کہ انسان کو کوئی چیز اچھی لگے گی تو وہ اچھی ہے اور انسان کو کوئی چیز بری لگے گی تو وہ بری ہے، نہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری نجات ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو نہ پوچھا کرو تم ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ واضح کر دی جائیں تمہارے اوپر تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر قرآن نازل ہوتے ہوئے تم پوچھ لو گے تو یہ تم پر واضح کر دی جائیں گی۔ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اس سے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی بیماری تھی، بہت زیادہ سوال کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو تو وہ پیچھے پڑ کے بھئی کون سی گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دو، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں اس کی عمر بتاؤ، ہمیں اس کی رنگت بتاؤ، ہمیں اس کی خاصیتیں بتاؤ۔ تو یہی بیماری جب مسلمانوں کے اندر آنے لگ گئی اور انہوں نے بہت سارے سوال پوچھنے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے روک دیا کہ بہت سارے سوال نہ پوچھو۔ اللہ جب کوئی حکم تمہیں بیان کر رہا ہے تو اس میں اگر اس نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو اس لیے نہیں چھوڑی کہ وہ بھول گیا ہے، وہ تمہاری بہتری کے لیے وہ خاموش ہے، اس نے اس پر وہ نہیں کیا۔ اب تم پوچھ کر اس کو اپنے لیے کھول دو گے تو خود اپنے لیے مصیبت ڈالو گے، اس لیے جو بات آ گئی ہے بس اب اس کو اسی طرح مان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل میں بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ایک بار، آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پوچھا ایک بار، آپ خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر اس وقت میں کہتا نہیں ہر سال تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم پورا نہ کر سکتے، اس وقت تو جوش میں ہو، پھر تمہارے لیے مصیبت پڑ جاتی۔ اس لیے ایسے سوال نہ کیا کرو، زندگی میں ایک بار تم پر فرض ہے بس ٹھیک ہے، تو یہ اس کی طرف بتایا جاتا۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، تم سے پہلے بہت ساری قوموں نے پوچھا ہے تو پھر وہ اس پر منکر ہو جاتے تھے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائب ولا وصیلہ ولا حام، اور اچھا یہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا یہ بحیرہ کیا ہے، سائبہ کیا ہے، وصیلہ کیا ہے، حام کیا ہے۔ مشرکین مکہ میں یہ رواج تھے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے بحیرہ جو مسلسل 5 بچے دے دے اور آخری اس کا نر ہو تو اسے وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے بتوں کی اس میں کہ یہ اب وقف ہے ہمارے بتوں کے لیے۔ صاحبہ بھی اسی طرح کی کوئی اونٹنی تھی اسے کہتے تھے۔ وسیلہ بکری کو کہتے تھے جو نر اور مادہ ایک ہی وقت میں نر اور مادہ جنتی تھی تو اسے بھی وہ وقف کر دیتے تھے۔ حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس کا پوتا سواری کے قابل ہو جائے تو اس کو پھر وہ اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے۔
تو اب انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ نے فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہ بحیرہ کا حکم دیا ہے، نہ صائبہ کا، نہ وسیلہ کا، اور نہ حام کا، ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کا کہا کافی ہے، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا پھر بھی جب ان کے باپ دادا کچھ علم نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے، وہ علم نہیں رکھتے تھے، جاہل تھے، کیا پھر بھی ان کا رسم و رواج ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بہتر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری خود تمہاری اپنی جانیں ہیں، اس کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم خود ہدایت کرو، الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب نے پلٹنا ہے جمیعاً اکٹھا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں پھر جتلا دے گا جو تم کچھ کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی اس پر موت کی حالت آ جائے، اسے لگ جائے کہ وہ مرنے والا ہے، حین الوصیہ، اور وہ وصیت کرے، اثنان ذوا عدل منکم، تو تمہارے لیے گواہی کا نصاب 2 ایماندار اور معتبر شخص ہیں، یعنی موت کے وقت تم سفر میں ہو یا حضر میں اور وصیت کرنا چاہتے ہو تو 2 بندوں کو گواہ بنا لو، منکم مسلمانوں میں سے، او آخران من غیرکم، اور اگر مسلمان گواہ میسر نہ ہو تو 2 غیر مسلم گواہوں کو بنا لو، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور موت کی مصیبت آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، پھر جب واپس آ جاؤ تو ان گواہوں کو روک لو نماز کے بعد مسجد میں، فیقسمان باللہ، اور وہ قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم، کہ اگر تم شک میں ہو، لا نشتری به ثمنا قلیلا، کہ ہم نہیں لیتے بہت تھوڑا فائدہ، ولو کان ذا قربا، چاہے وہ ہمارا قرابت داری کیوں نہ ہو، ولا نکتب شہادت اللہ، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی شہادت کو، انا اذا لمن الآثمین، ہم تو بہت گناہ گار ہوں گے اگر شہادت کو چھپائیں۔ یعنی جب سفر میں تم نے کسی کو گواہ مقرر کر لیا اور وہ گواہ واپس آئے اور انہوں نے کہا یہ بندہ مرتے وقت یہ وصیت کر گیا ہے، تو جو وہ رساں ہیں وہ کہیں کہ جی یہ تو ہم نہیں مانتے، تو پھر نماز کے بعد گواہوں کو روک لو اور وہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے اس سے یہی سنا ہے اور ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ہم جھوٹ نہیں بولتے، چاہے وہ کوئی ہمارا وہی ہو، عزیز رشتہ دار ہی ہو۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، پھر اگر کوئی ان میں سے یعنی میت کے ورثاء میں سے یہ سمجھے کہ ان کے حق کو دبا دیا گیا ہے اثماً ظلم کے ساتھ، فآخران یقومان، تو ان میں سے 2 آدمی کھڑے ہو جائیں، مقامہما، اپنی جگہ سے، من الذین استحق، جن کا حق ہے، علیہم اولیان، اور وہ زیادہ قریب ہوں ان پہلے 2 والوں سے، فیقسمان باللہ شہادتنا احق من شہادتہما، اور وہ کہیں کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہماری شہادت، ہماری گواہی ان کی گواہیوں سے زیادہ معتبر ہے، اس لیے کہ ہم اس سے زیادہ قریب ہیں، وما اعتدینا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، انا اذا لمن الظالمین، ورنہ ہم تو ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اچھا، میت کے ورثاء کو یہ اندازہ ہو کہ یہ جو گواہ ہیں پہلے والے یہ غلط بات کر رہے ہیں، ایسی گواہی نہیں ہے، تو پھر میت کے 2 اور رشتہ دار کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، تو پھر وہ گواہی نہیں مانی جائے گی۔
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، تو یہ اس لیے بہتر ہے کہ جو جھوٹی بات کر رہا ہے اس کی شہادت اس کے منہ پر آ لگے گی. أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ان کی قسموں کے بعد دوسرے لوگ قسم کھا لیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات سنو. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کو. فیقول ماذا اجبتم، اور کہا جائے گا، پوچھے گا اللہ کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. قالوا لا علم لنا، تو وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی علم نہیں. انک انت علام الغیوب، تو ہی سارے غائب کی باتوں کو جاننے والا ہے. یعنی رسول اپنے بعد کے معاملات سے واقف نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ شرک کر رہے ہیں، اب وہ اس سے واقف نہیں ہیں. وہ تو چلے گئے اللہ کے پاس. تو جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو آگے آ بھی رہا ہے، وہ کہیں گے اللہ تو ان کے درمیان تھا، میں تو نہیں تھا. اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کر میرا احسان جو میں نے تجھ پہ کیا. وعلی والدتک، اور تیری ماں پر. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی روح پاک سے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلام کرتا تھا لوگ سے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب. والحکمہ، اور حکمہ. والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فیہا فتکون طیرا باذنی، پھر تو اپنے ہاتھ سے مٹی کے پرندے بناتا تھا، پھر اس میں پھونکتا تھا میرے حکم سے تو وہ پرندے بن جاتے تھے. وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی، اور تو مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے صحیح کرتا تھا. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کر جب میں نے بنی اسرائیل کو روک دیا تجھ سے. اذ جئتہم، جب تو ان کے پاس آیا. بالبینات، روشن نشانیاں لے کر. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو ان میں سے کافر لوگوں نے کہا کہ یہ تو سری گمراہی اور جادو ہے. ہاں جی جی، نہیں یہ اس کی بات نہیں کی جا رہی، اب اگلی بات کی جا رہی. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی تیرے حواریین کی طرف. أَنْ آمِنُوا بِي وَرَسُولِي، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اور جب کہا حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم. هل یستطیع ربک، کیا تو استطاعت رکھتا ہے اپنے رب سے. هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے. ان ينزل علینا مائدة من السماء، کہ نازل کرے ہم پر آسمان سے ایک خوان کھانا. قال اتقوا اللہ، تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. قالوا نريد ان ناكل منها، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن رہیں. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم سے سچ کہا گیا ہے. ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ ہوں. قال عیسی ابن مریم، تو کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے لیے عید رہے، خوشی کا رہے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی. وارزقنا، اور ہمیں کھلا. وانت خیر الرازقین، اور تو بہت ہی اچھا کھلانے والا ہے، رزق دینے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے کہا میں ضرور نازل کر دوں گا اس کو تم پر. فمن کفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کیا. فأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، پھر اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا جس کو زمین میں کسی میں کو میں نے ایسا مزہ نہیں چکھایا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم.
انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے اللہ کے علاوہ الہ بناؤ؟ قال سبحانک، تو کہا اس نے پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو ضرور جانتا، تعلم ما فی نفسی، تو میرے اندر کی بات کو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن میں نہیں جانتا تیرے اندر کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے وہی بات کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، کہ بندگی کرو اللہ کی، ربی و ربکم، وہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان پر گواہ تھا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر لیا، اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ان پر نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر خبردار ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بہت ہی عزت والا ہے، بادشاہ ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ قال اللہ، تو قال اللہ تعالیٰ نے کہا، هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ اے عیسیٰ تو نے سچ کہا، تو نے ان کو شرک کی دعوت نہیں دی تھی، اور تیرے ہوتے ہوئے وہ شرک کرتے بھی نہیں تھے، تیرے بعد وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، تیری بات سچی ہے اور آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے نہریں ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔